مفتی عبدالمغید صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف فرمایا۔ مفتی صاحب یہ جب ہم نماز، چونکہ فجر کی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کی جو سنتیں ہیں فجر کی، اگر کوئی باجماعت پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ پہنچا ہے اور امام نماز جماعت ہو رہی ہے تو سنتیں پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ جزاک اللہ خیراً، شکریہ، بہت آپ کا زبردست کویسچن ہے۔ لوگوں کے معاملات بھی کیونکہ اس کے اوپر ہیں۔ میں پہلے ایک دو مفتی صاحب نے جو بات کی اس کی تائید میں کچھ بات ذرا آڈین کو وضاحت ہو جائے۔ جی جی، جو آپ نے کویسچن کیا تھا اس میں دو صورتیں ہیں، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جو بندہ مل رہا ہے آ کے، وہ کس کنڈیشن میں مل رہا ہے؟ نماز رکوع میں ہے، سجدے میں ہے؟ کیونکہ اگر ہم آڈین کو یہاں پہ کہہ دیں کہ فاتحہ سے شروع کریں تو وہ کہیں گے ہم تو رکوع میں ملے ہیں۔ اس لیے یہ بتلانا واضح ہے کہ کس کنڈیشن میں ملتا ہے۔ آپ کی رکعت شامل ہوتی ہے؟ ہاں، کہاں سے آپ مل رہے ہیں، آپ امام کو کہاں سے جوائن کر رہے ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں جماعت میں، آپ کس جگہ پر شامل ہو رہے ہیں؟ کس جگہ پہ شامل ہو رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہے، جو حصہ تم نے پانا ہے تم نے وہ پڑھنا ہے۔ اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جہاں آدمی ملا ہے، رکوع میں ملا ہے تو رکوع سے شروع کرے گا، سجدے سے ملا ہے تو سجدے سے شروع کرے گا۔ اگر وہ آ کے قیام سے شروع، تو جیسے مفتی صاحب بتا رہے ہیں، پھر وہ قیام والے معاملات کرے گا۔ یہ حدیث نے یہ بات وضاحت کر دی، اور پھر جو اس کی نماز رہ جائے گی وہ بعد میں اسے پوری کر لے گا اپنی کو اٹھ کے۔ دوسری حدیث، اچھا یہیں سے پھر ایک اور بھی بات بتا دیں جو آپ نے بات کی ہے، تو پھر میرے ذہن میں آ گئی کہ آپ کی رکعت شروع، اگر آپ امام صاحب کے ساتھ کب تک آپ کی رکعت ہو سکتی ہے؟ شمار ہو سکتی ہے۔ ویری گڈ، یہاں پہ اب نیا کویسچن ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ رکوع سے پہلے، اب یہاں پہ آ کے فقہا کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ جو ہے وہ حدیث کے پیش نظر یہ ذہن ہے کہ رکوع کو اگر ملے تو رکعت شمار ہوگی، لیکن راجح بات دلائل کے اعتبار سے ہمارے نزدیک وہ یہی ہے کہ جب تک وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا رکعت شمار نہیں ہوگی۔ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا رکعت شمار نہیں ہوگی، کیونکہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری مسلم میں، اور حدیث کی ہر کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب، جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ یہ ایک نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا اس طرف۔ تو اب جس نے ہم یہ سمجھتے ہیں دلائل کے اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بتا رہے ہیں اگر رکوع سے پہلے اس نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی ہے۔ اب فقہ حنفی میں اگر دیکھیں گے تو وہاں پہ امام صاحب نے کہا اگر اتنے بھی لفظ پڑھ لیں ہیں مدہامتان، کم از کم ایک آیت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو قرات رکوع سے پہلے کرے گا تو رکعت شمار ہوگی۔ ہمارے ہاں وہ قرات جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، اگر رکوع کو پائے گا تو رکعت نہیں، اس سے رکوع کو پہلے پائے گا رکعت نہیں ہوگی۔ لیکن چلیں آپ مکمل کریں۔ ہاں جی بالکل، ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ یہ جو ہے نا اختلافی مسئلہ ہے، فقہا میں اختلاف ہے، اور اختلاف جو ہے علماء کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بار کا اختلاف علماء امتی رحمت، اور یہ مسائل میں اختلاف ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ احناف کے نزدیک جو جسے بارکہ انہوں نے بتائی ہے کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، یہ حدیث مبارکہ میں ملتی ہے کہ جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ اب اس میں جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آ کے رکوع میں شامل ہو گیا، اب اس کے جو ہے وہ آ کے کھڑا ہوا، اس نے اتنی مدت قیام کیا کہ قیام کا لفظ اس پہ صادق آ جائے، اور کم از کم ایک آیا مبارکہ جو ہے وہ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کا فرمان ہے کہ ایک آیت کے مطابق جو ہے وہ اس قیام اس کا ہو جائے، تو پھر اس نے رکوع کو شامل کر لیا تو وہ اس کی رکعت جو ہے اس کو مل جائے گی اس صورت میں۔ اور جو اگر اس سے ایک بھی کم مقدار میں جو جوائن کیا تو پھر جو ہے وہ رکعت، اچھا آپ دونوں موجود ہیں، یعنی قرات امام صاحب نے بھی فرض کیا، لیکن امام صاحب نے اس کو ڈیسائیڈ کیا کم از کم ایک آیت۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ قرات جو سورۃ فاتحہ ہے۔ ایک اور یہاں ٹھیک ہے، یہ ایک اور یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مساجد میں جب امام صاحب جماعت کر رہے ہیں اور نمازی شامل ہوتے رہتے ہیں ان کی آخر تک، جب تک کہ وہ نماز مکمل نہیں کر پاتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کر دیتے، تو جو رکوع والی بات ہے، بہت سارے لوگ، اکثریتی لوگ جو ہیں وہ رکوع کو پانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہیں سے رکعت شروع کرتے ہیں۔ یہ سوال بہت زبردست ہے، اس کے پیچھے ایک کنسیپٹ ہے مس، اور اس میں دو چیزیں ہیں، آپ اس کو ذرا کلیئر کیجئے گا، مفتی صاحب بھی تشریف فرمائیں کہ امام صاحب رکوع میں ہیں اور نماز رکوع تک جا چکی ہے، اب وہ جو شامل ہوا وہاں پر وہ اللہ اکبر کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں
اور ایک مرتبہ ان کو تسبیح پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو کیا وہ رکعت شمار ہوتی ہے؟ دیکھیں امام رکوع میں جا چکا ہے ہاں جی. تو وہ قیام کر نہیں سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما ادرکتم فصلوا، تم نے جو کنڈیشن امام کی پائی ہے وہاں ملنا ہے. اگر امام رکوع میں ہے تو یہ قیام کیسے کریں گے؟ انسان اگر قیام کرے گا، امام تو رکوع میں ہے، امام کی تو اطاعت کرنی ہے. ہاتھ باندھے بغیر آپ سیدھے جائیں گے؟ سیدھے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور رکوع میں جائیں گے. اور نص یہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں ایسے ہے کہ پہلی بات تو میں یہاں پہ یہ کلیئر کر دوں کہ بعض اوقات نا لوگ امام صاحب جب نماز میں ہوتے ہیں تو لوگ وضو کر کے بعض کا دیکھتے ہیں نا کہ امام رکوع میں چڑھنے لگا تو سر پر دوڑ لگا دیتے ہیں. دوڑتے ہیں تو دوڑ لگانے سے تو منع کیا گیا. آرام سکون سے آپ جو ہے وہ تسلی کے ساتھ جائیں. اگر ایک رکعت رہ بھی جائے گی تو اسے آپ بعد میں پوری کر لیجیے گا. اس میں دوڑنا اور یہ کوئی اگر اتنا ہی آپ کو ایشو تھا کہ آپ کی جو ہے وہ تو پہلے آ جاتے، پہلے آ جاتے تھوڑی سی آپ کی جو ہے وہ اپنی تکبیر اولگ ساتھ پڑھتے، بڑی فضیلت ہے اس کی. لیکن اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں، رہ گیا ہے، تو آپ آرام سکون سے وضو کریں. اپنے جو ہے وہ بعض کا تو وضو بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ چھٹے صرف مارے جا رہے ہیں، وضو نامکمل. بعض کا تو جو فرض اعضاء ہے جن کو وضو کو جو ہے وہ دھونا اس میں اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ خشک رہ جاتے ہیں. جی تو بڑی تسلی سے آپ وضو کریں. یہ کوئی اتنی جلدی والی چیز نہیں ہے. رکعت رہ بھی جائے گی تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں بعد میں، ٹھیک ہے. البتہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس میں جو فاتحہ خلف الامام کا معاملہ ہے وہ بھی آ جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں پڑھنا. احناف کے نزدیک جو ہے وہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے، اس کا پڑھنا لازم نہیں ہے. ایسے ہی علامہ صاحب جو بنانے ہیں مسلک اہل حدیث میں جو ہے وہ ان کا قرات کرنا لازمی ہے. تو ہم اس اختلافی بات میں پڑھے بغیر جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ اگر رکوع میں اس حالت میں شخص جو ہے وہ شامل ہو جائے امام کے ساتھ کہ اسے کم از کم جو ہے وہ 3 جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے تسبیحات یا اس کی مقدار ان کو جو جوائن کر لیتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کی رکعت جو ہے اسے شمار جو ہے وہ کر لی جائے گی، مان لیا جائے گا. لیکن بات یہی ہے کہ اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. آپ آرام سکون سے آئیں اور جوائن کریں. اچھا، ویسے آپ کا کویسچن میں یہی سمجھا ہوں کہ امام رکوع میں ہے تو بندہ کہاں سے شروع کرے گا؟ کویسچن تو یہ ہے. تو اس کا ٹو دی پوائنٹ یعنی ہونا چاہیے تاکہ آڈین کو سمجھ آئے. امام رکوع میں ہے تو آنے والا مقتدی آیا قیام سے شروع کرے گا کہ رکوع سے؟ اب یہاں پہ یہ جو 2 پرابلمز آ رہی ہیں، ایک یہ کہ اگر امام قیام کرتا ہے تو امام اور جو مقتدی ہے ان دونوں کی مخالفت آ گئی ہے. جبکہ جعل الامام لیؤتم بہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ اس کی اتباع کرو. پھر آگے وضاحت کی، جب وہ اللہ اکبر کہے تم کہو، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع میں ہو تم رکوع میں ہو، جب وہ سجدے میں ہو تم سجدے میں ہو. اب اگر آپ یہاں سے ہم پیغام دے دیں گے آڈین کو تو وہ تو سمجھیں گے کہ امام رکوع میں ہے تو ہم پیچھے قیام میں بھی جا سکتے ہیں. اس لیے تھوڑی سی اس بات کو واضح کرنا چاہیے تاکہ سننے والوں کو یہ پتہ چلے. ایکسیپشنل کیس ہے، اس میں مقتدی نے جو ہے واقع تحریمہ بھی کہنی ہے، ٹھیک ہے، نیت بھی کرنی ہے. نیت تو خیر دل کے ارادے کا نام ہے. ہمارے ہاں عوام میں یہ بھی بات ہے کہ منہ سے کہنا لمبی چوڑی نیت ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے. نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. تو تکبیر تحریمہ بھی کہنی ہے. تو یہ ایکسیپشنل کیس ہے اور اس میں جو ہے وہ. اچھا مفتی صاحب، یہ یہیں سے ہم اگر نماز کے جو دیگر مسائل ہیں جن کا ہمیں روزمرہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، ہم نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی طرف جانا ہے. اب اگر جیسے آپ تکبیر اولیٰ کا آپ نے ذکر کیا ہے، امام صاحب کا جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو امام ابتدا کرنی، امام صاحب سے امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہے، امام صاحب سہولت کے ساتھ رکوع اور سجود میں جا رہے ہیں، اور مقتدی اگر ان سے پہلے، اور امام صاحب نے اگر اللہ اکبر سجدے سے واپسی کے لیے کہا ہے تو مقتدی ان سے پہلے اٹھ جائیں، ان سے پہلے چلے جائیں. اس بارے میں بالکل منع کیا گیا ہے کہ امام کو تو بنایا ہی اس لیے گیا ہے، جعل الامام، امام کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. تو آپ اس کی اقتداء کریں گے، آپ اس کے بعد جائیں گے. آپ رکوع میں اس کی اقتداء کا مطلب ہے کہ اس کی پیروی کرنی ہے نا. آپ اس سے پہل کر رہے ہیں تو یہ آپ اس کی پیروی نہیں کر رہے، اس سے آگے چل رہے ہیں، اور اس کے لیے وعید بھی جو ہے وہ جسے مارکہ میں ملتی ہے. لہٰذا آپ جو ہے وہ اقتداء کریں اور اس سے پہل نہ کریں بلکہ ان کے پیچھے چلیں. جی ان کے بعد. اچھا، کویسچن بھی ویسے معاشرہ کہ میں انہی کویسچن کو ہم 2D پوائنٹ پورا کرنا چاہیے ہمیں. جو جیسے ہوئے تو میں کہہ رہا تھا 2 پرابلم جب امام ملے گا تو ایک تو اگر مقتدی قیام میں چلا گیا اور امام رکوع میں، تو مفتی صاحب نے بھی ابھی حدیث سنائی ہے، ایک تو یہ خرابی آئے گی، اقتداء نہیں ہوگی. اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص ہیں ظاہر، جب وہ رکوع میں ہے تو آپ نے رکوع میں جانا ہے. اور پھر دوسری نص ہے کہ جب آپ نے امام کو جس حالت میں پانا ہے تو آپ نے وہاں ملنا ہے. تو اس سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ امام جس حالت میں آپ وہاں آ کے ویسے مل جائیں تکبیر تحریمہ کے بعد.
میرا مقصد یہی ہے کہ اگلے کویشچن سے پہلے پچھلے کو تھوڑا سا ٹو دی پوائنٹ حل کر